السلام علیکم۔ کل ایک خبر نظروں سے گزری سانحہ ضلع خیبر کے بارے میں کہ وہاں ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ یحییٰ جو 80 گز گہرے کنویں میں گر گیا اور 2 دن اور 2 رات وہ وہاں پڑا رہا۔ صرف اتنی ہی پوسٹ پڑھ پائی تھی میں، اور دل اتنا زیادہ دہل گیا تھا اور اس قدر میرے آنسو گر رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور ہر کسی انسان کا جس میں انسانیت ہے اس کا یقیناً یہی حال ہوا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یا ہمارا کوئی عزیز اس طرح کسی اتنے گہرے کنویں میں گر جائے اور 2 دن اور 2 رات وہ وہاں پڑا رہے؟ ایک ننھی سی ایک چھوٹی سی جان، صرف 3 سال کا بچہ، وہ کیسے اس کی جان نکلی ہوگی، اس کو کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، وہ کتنا چیخا ہوگا، وہ کتنا رویا ہوگا، کتنا مدد کے لیے اس نے پکارا ہوگا، کس طرح سے اس چھوٹے سے پھول کی کس طرح سے جان نکلی ہوگی، یہ تصور کرنا بھی محال ہے۔ اور کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا، اور اپنے بارے میں یا اپنے کسی عزیز و اقارب کے بارے میں، خدا نخواستہ اپنے بچوں کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، ہمارا بچہ تھا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی ماں پہ، اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور بالآخر اسی کنویں کو اس کی قبر بنا دیا گیا۔ اور جب وہ کیمرہ سے اس کی اندر پڑے ہوئے وہ جو تصویریں ہیں وہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی ہیں، ان کو بھول پانا، ان کو بھلانا ناممکن ہے۔ تو اس کی ماں کا کیا حال ہوگا، اس کے باپ کا کیا حال ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ریسکیو کی ٹیمیں اور یہ ساری جو ہماری حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، ایک بچے کو نہیں نکال سکے، ایک بچے کو نہیں بچا سکے۔ تو سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کنواں کیوں کھودا گیا؟ اگر کھودا گیا تو اس کے گرد کوئی دیوار کیوں نہیں بنائی گئی؟ اور اگر وہ کسی کام میں نہیں تھا، کسی کام کا نہیں تھا، تو اس کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتہ تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ ایک کنواں ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے گرد کوئی سیفٹی نہیں ہے؟ یہ نہایت ہی ایک اذیت ناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ ہم بحیثیت انسان بہت ہی زیادہ بے حس ہو گئے، اور ہر ایک چیز کی ذمہ داری ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر حکومت کو کسی کا احساس نہیں ہوگا تو کیا ہم خود بھی اپنا احساس نہیں کریں گے؟ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا احساس نہیں کریں گے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں جو نہایت ہی نقصان دہ ہے تو ہم اس کو ختم کریں، اس کو سیف طریقے سے اپنے پیاروں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گلی کوچوں میں بھی گٹر جو ہوتے ہیں وہ کھلے پڑے ہوتے ہیں، اور آئے دن ایسے حادثات ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے 1-2 دن، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ نہیں پیش آیا ہوتا۔ ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو نہایت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یا ہمارا کوئی بچہ یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب ان حادثات کا شکار نہیں ہوگا؟ ہم کیوں آگے بڑھ کر پہل نہیں کرتے؟ اگر کوئی دیکھتا ہے کہیں کوئی کھائی ہے، کوئی ایسا کنواں ہے یا کوئی ایسا کوئی گٹر ہے جو کھلا پڑا ہے، تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیوں نہیں بڑھتے آگے؟ کیوں نہیں ہم اپنی سیفٹی میئرز کو اپناتے؟
کیوں ہم حادثات کا انتظار کرتے ہیں اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم حکومت کو اور دوسرے لوگوں کو اس کا قصوروار سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کب نبھائیں گے؟ ہم کب اپنے فرائض کو سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے۔ مسلمان تو ہے ہی آسانیاں پیدا کرنے والا، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والا، دکھ درد سے بچانے والا۔ تو پھر کیوں ہم ایسے بے حس لوگ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم بس آنکھیں بند کر کے اس کو نظر انداز کر کے آگے چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا را ان سب حادثات سے سبق سیکھیے، اپنے آپ کو بدلیے، آگے بڑھیے مدد کے لیے۔ ہم ایسے تو نہیں ہوتے تھے، مسلمان ایسے تو نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہماری روایات، ہماری تہذیب و تمدن تو نہیں ہے ایسی۔ ہم تو اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو تب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس کو آرام نہیں آ جاتا تھا۔ روز ہمارے گھروں میں سے کوئی نہ کوئی جاتا تھا تیمارداری کے لیے، اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا تھا، کسی مریض کے پاس رات گزارنی ہوتی تھی تو ارد گرد کے لوگ آ جاتے تھے کہ آج میں آپ کے مریض کی دیکھ بھال کروں گا، آج میں کروں گی۔ اور اگر کسی کے گھر کچھ پکتا تھا، کوئی چیز، ہم ارد گرد کے سارے گھروں میں بانٹتے تھے۔ کسی کے گھر کوئی غم ہوتا تھا تو سبھی لوگ اس گھر میں جمع ہو جاتے تھے، خوشی ہوتی تھی تو تب ساتھ ہوتے تھے۔ ہم مسلمان اب کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے ہو گئے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا؟ اتنی نقصان دہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں پھر بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خدا را بے حس مت بنیے، مومن بنیے، مسلمان بنیے، دکھ درد بانٹیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ اگر ایسی کوئی بھی خطرناک چیز آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت اس کو سیف بنائیے، اس کو جتنے بھی سیفٹی کے میئرز ہیں ان کو اپنائیے۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ کل سے وہ تصاویر اور وہ سانحہ اور وہ سب آنکھوں کے گرد اس طرح گھوم رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور بس میرے ذہن میں یہی آئی جا رہا ہے کہ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا۔ اور اوپر سے آپ ہماری بے حسی چیک کیجئے، بہت سے لوگ وہاں پہ یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو بچے پیدا کرنے کا پتہ ہے، ان کو سنبھالنا نہیں آتا۔ ایک والدین ہیں، انہوں نے اپنا بچہ کھویا ہے، ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، ہم کیسے ہی بول سکتے ہیں؟ بجائے ان کا دکھ درد بانٹنے کے ہم یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ان کو اپنا بچہ سنبھالنا نہیں آیا؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ مطلب بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو آپ ہر وقت بچوں کا اس طرح دھیان نہیں رکھ سکتے، ان کو باہر جانا ہوتا ہے، ان کو کھیلنا ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ارد گرد کے ماحول میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خطرناک چیز ہے جو خدا نہ خواستہ حادثے کا باعث ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ختم کریں، اس سے بچاؤ کی تدابیر کریں۔ لیکن ہم بجائے یہ سب کرنے کے ہم اوپر سے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو پوسٹ پہ لوگوں کی کمنٹ پڑھ کے اتنی حیران تھی، ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم میں اتنی بے حسی کہاں سے آ گئی ہے؟ دین اسلام تو ہے ہی آسانیاں پیدا کرنے والا۔ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر اتنا دیتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی نیکی پہ، صرف اسی لیے کہ ہم جو ہے دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، مدد کرنے والے بنے۔ لیکن ہم اپنی جو اصل ہے، اپنی جو پہچان ہے، اسی کو بھول گئے ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی خطرناک چیز ہے، اپنی مدد آپ کے تحت ملیے، اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ہمسایوں کو مدد کے لیے بلائیے اور مل کر اس کو ختم کیجیے، اس کو سیف بنائیے تاکہ آپ کے بچے اپنی زندگی جی سکیں، ایسے حادثات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو، سب مسلمانوں کے بچوں کو ایسے حادثات سے بچائے، اور اس بچے کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بے حسی کو ختم فرمائے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم جیسے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، دکھ درد میں شریک ہونے والے، ویسے ہی بن جائیں. ہم اپنے دین پر چلیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم نمازیں پڑھیں، جو ہماری اصل ہے ہم اس کی طرف لوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے بچوں کو، سب کو ایسے حادثات سے، ایسی آفات سے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ.